تو آپ کب جماعت اسلامی کو خیرآباد کہہ رہے ہیں؟ تو آج تک کسی اور پارٹی کی طرف سے آپ کو آفر نہیں آئی کہ آپ ہماری پارٹی کو جوائن کریں؟ ان کے ساتھ لوگوں کا ملنا، ایک عام ووٹر کی ان تک رسائی، وہ تقریباً ناممکن ہے. یعنی میں بھی چاہوں نا کہ ان سے رابطہ کروں تو یہ ممکن نہیں ہے. ان کے اپنی پارٹی کے ایم این ایز ایم پی ایز بھی رابطہ کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے. تو یہ ان کا ایک مسئلہ ہوتا ہے. میرا مقابلہ ان لوگوں سے ہے جنہوں نے اپنی زندگی میں تیسری پارٹی چھوڑی اور چوتھی میں جا رہے ہیں. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پبلک پوائنٹ اور میں ہوں آپ کا میزبان سیف ملک. ناظرین، آج میرے ساتھ موجود ہیں واہ کینٹ کی معروف سیاسی شخصیت پروفیسر محمد وقاص خان صاحب، جن کا تعلق ہے جماعت اسلامی سے اور حلقہ پی پی 20 واہ کینٹ سے یہ ایم پی اے بھی رہ چکے ہیں. تو سر نے ہمیں ٹائم دیا. سر فرسٹ آف آل تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے سیاست کا آغاز کب اور کیسے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو سیف آپ کا شکریہ، آپ میرے پاس تشریف لائے تو شکریہ تو آپ کا بنتا ہے. اور آج کل آپ بہت ہٹ ہو سوشل میڈیا پر، آپ کو لوگ دیکھ رہے ہیں، ویورشپ ہے آپ کی ماشاءاللہ، اور ہماری خواہش ہے کہ آپ مزید آگے جائیں. تو سیاست میں میں کیسے آیا آپ نے یہ پوچھا؟ یہ جو آپ نے الفاظ گئے یہ میرے لیے ایک اعزازیہ الفاظ کے طور پہ رہیں گے. سیاست میں کب اور کیسے؟ میں تو بائی برتھ سیاست میں ہوں، اس لیے کہ میں ایک سیاسی فیملی سے ہوں. میرے والد صاحب ڈاکٹر کمال وہ اس حلقے سے مشہور سیاسی فگر ہیں، اور ہم جماعت اسلامی سے ہیں. جماعت اسلامی سے بھی ہم تیسری نسل سے ہیں. میرے دادا جان 1945 میں جماعت اسلامی میں شامل ہوئے تھے، ساری زندگی جماعت اسلامی میں رہے. میرے والد صاحب پھر جماعت اسلامی میں رہے، ابھی تک حیات ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دے، اور میں بھی جماعت اسلامی میں ہوں. تو سر میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ والد صاحب کا بھی آپ کا، کہ جس وقت آپ لوگوں نے سیاست کو جوائن کیا اس وقت پیپل پارٹی کا بڑا نام تھا، نون لیگ کا بڑا نام تھا، تو آپ لوگوں نے جماعت اسلامی کو ہی آخر انتخاب کیوں کیا؟ میں بتا چکا ہوں نا کہ ہم نے اقتدار میں آنے کے لیے جماعت اسلامی کو جوائن نہیں کیا، بلکہ جماعت اسلامی تو ایک تحریک ہے، ایک مشن ہے. ہم اس ملک میں کیا اس پوری دھرتی پر اللہ کے دین کو نافذ کرنا چاہتے ہیں اپنے پورے ہر شعبہ زندگی میں. سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ جو جماعت اسلامی کے بانی ہیں، انہوں نے اس تحریک کو اٹھایا اس لیے تھا کہ یہ ہماری زندگی کا مشن ہے. تو ہم سیاست کے میں ایز اے پروفیشن نہیں ہیں، ہم سیاست میں کسی ہابی کے نتیجے میں نہیں ہیں. یعنی یہ نہیں ہے کہ ہمیں خواہش ہے کہ ہم لوگ کوئی سوشل ورک کریں یا کوئی سیاست کا چسکا، ایسا نہیں ہے. ہم تو ایک مشن کے طور پر یہاں پر ہیں، اور ہم زندگی کے مقصد کو لے کر چل رہے ہیں. ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھوں اپنی اس دھرتی پر اپنے دین کو نافذ کرے. سر آپ ماشاءاللہ ایم پی اے بھی رہ چکے ہیں، اور جس شخص کو کوئی عہدہ مل جائے اسے میں سمجھتا ہوں کہ وہ کامیاب سیاستدان ہے. تو آج تک کسی اور پارٹی کی طرف سے آپ کو آفر نہیں آئی کہ آپ ہماری پارٹی کو جوائن کریں؟ الحمدللہ یہ ہمارا ایک اخلاقی روب ہے کہ ہمیں کبھی کوئی صلح بھی نہیں مرتا، کبھی کوئی آفر بھی نہیں کرتا. انہیں پتہ ہے کہ یہ اتنے کٹر ہیں کہ انہوں نے آنا ہی نہیں ہے. میں آپ کو اس کی ایک لطیفہ بھی بتاتا ہوں. 2003-04 میں پنجاب اسمبلی کے ممبر تھا، اور سینٹ کے الیکشن ہو رہے تھے. تو آپ کو پتہ ہے جب سینٹ کے الیکشن ہو رہے ہوتے ہیں تو ہر طرف منڈی لگی ہوتی ہے، اور جس طرح مویشی منڈی ہے آج کل، تو لوگ جاتے ہیں ایم پی ایس سے ملتے ہیں، انہیں آفر کرتے ہیں. اچھا آفر نہ بھی کریں تو ڈنرز پہ بلاتے ہیں، پی سی میں، اواری میں، فلاں جگہ. اس وقت سید منور حسن صاحب ہمارے وہ جماعت اسلامی کے سیکرٹری جنرل تھے. تو میں نے ان سے کہا ایک دن نماز سے باہر آتے ہوئے کہ ہمیں کوئی آفر ہی نہیں کر رہا، ہمیں کوئی ڈنر پہ بھی نہیں بلا رہا، حالانکہ میں ایم پی اے ہوں، سینٹ میں میرے ووٹ کی بڑی اہمیت ہے. تو انہوں نے کہا اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمہاری اتنی اخلاقی روب ہے کہ تم جو ہے وہ کسی کو جرأت نہیں ہے. لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ فور سیل نہیں ہے، اور جب یہ فور سیل نہیں ہے تو اس سے بات کرنا فضول ہے، یہ ایسے ڈنر پہ بلانا فضول ہے. تو الحمدللہ کسی نے یہ جرأت نہیں کی ابھی تک کہ ہمیں یہ کہے کہ آئیں ہماری پارٹی میں شامل. سر میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ جماعت اسلامی کافی پرانی جماعت ہے، مجھے بچپن کا پتہ ہے کہ یہ جماعت اسلامی ہے، ہم بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں، مگر آج تک جماعت اسلامی صاحب اقتدار کیوں نہیں ہو سکی؟ یہ تو سوال جماعت اسلامی سے کرنے والا نہیں ہے، یہ سوال تو ووٹر سے کرنے والا ہے کہ وہ ایک دیانتدار آدمی کو چھوڑ کر بددیانت کو کیوں ووٹ دیتا ہے، ایک اہل آدمی کو چھوڑ کر نااہل کو کیوں ووٹ دیتا ہے، ایک مخلص آدمی کو چھوڑ کر ایک یعنی اداکار کو، ڈرامے باز کو کیوں ووٹ دیتا ہے. یہ تو قوم سے پوچھنے والا سوال ہے. آنے والے وقتوں میں آپ جماعت اسلامی کا مستقبل کیسا دیکھتے ہیں؟
دیکھیں جی، ایک بالکل واضح طور پر ایک چینج آ رہا ہے معاشرے میں، شعور کا لیول آگے بڑھ رہا ہے. آپ دیکھیں کہ ابھی پچھلے 5 سال میں بہت چینج آیا ہے اس ملک کے اندر اور سیاسی شعور کے اندر، اور خاص طور پر نوجوان نسل جو شامل ہو رہی ہے اس ووٹر کلاس میں نا، 18 سال کے جو بچے آ رہے ہیں، ان میں بہت زیادہ شعور ہے. اور مجھے یہ امید ہے کہ وہ قوم جو پیسے دیتے وقت جماعت اسلامی پر اعتماد کرتی ہے، جو خدمت کے حوالے سے جماعت اسلامی پر اعتماد کرتی ہے، وہ انشاءاللہ ووٹ کے حوالے سے بھی جماعت اسلامی پر اعتماد کرے گی. خصوصاً اس وقت جو خلا پیدا ہو گیا، اس وقت ساری پولیٹیکل فورسز آپس میں گتھم گتہ ہیں، دست و گریباں ہیں، اور ان کو کوئی پتہ نہیں ہے، بلکہ ان کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. لوگ رل رہے ہیں، لوگ پس رہے ہیں، لوگوں کے مسائل ہیں، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، امن و امان کی صورتحال ہے. میں آپ کو کل کی بات بتاؤں، میں کل یہ نواب آباد گیا، مجھے اپنے ساتھیوں نے بلایا، گن پوائنٹ پر نوجوانوں سے موٹر سائیکل چھینے جا رہے ہیں. اب اس سے زیادہ بڑی اور کیا بات ہوگی. گن پوائنٹ پر نیو سٹی فیز 2 سے لوگوں سے وہ ریوو ڈالا چھینا گیا. اب اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ وہ اتنی دیدہ دلیری ہوگی ہے ڈاکوؤں اور چوروں کی کہ انہیں پتہ ہے پولیس ہے ہی نہیں، یا پولیس ہے تو وہ سیاسی پکڑ دکڑ میں مصروف ہے، وہ کبھی ایک پولیٹیکل فگر کے گھر پر چھاپا مار رہی ہے، کبھی دوسرے پر. وہ چوروں ڈاکوؤں کو انہوں نے کھلا چھوڑا ہوا ہے اور انہوں نے عوام کا جینا حرام کر دیا ہے. ایسی صورتحال میں عوام کے پاس اب جماعت اسلامی کے علاوہ کوئی اور حل نہیں ہے، کوئی اور چوائس نہیں ہے. سر، ان دنوں ہمیں جماعت اسلامی کا پی ٹی آئی کی طرف جھکاؤ نظر آتا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے آنے والے وقتوں میں جماعت اسلامی کا پی ٹی آئی سے اتحاد ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی، سیاست میں ناممکن کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جماعت اسلامی کا پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی ایک واضح موقف ہے اور پی ڈی ایم کے حوالے سے بھی ایک واضح موقف ہے. کراچی میں ایسا ہوا کہ جماعت اسلامی نے ایک کامیابی حاصل کی جس کو زرداری ٹولے نے ناکامی میں بدلنے کی کوشش کی. وہاں پر پی ٹی آئی نے غیر مشروط طور پر ہماری حمایت کا اعلان کیا، ہم ان کے شکر گزار ہیں. آئندہ بھی اگر ایسی کوئی سچویشن بنی اور ملکی سطح پر کوئی ایسا امکان بنا تو ہم اس کو مسترد بھی نہیں کرتے، لیکن جماعت اسلامی کا اپنا موقف ہے، اور وہ موقف یہ ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی نے بھی ڈیلیور کرنے میں ناکام رہی ہے، اور پی ڈی ایم بھی، اس کے تو خیر 30 سالہ ریکارڈ ہے، اس نے تو اس ملک کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، اس ملک کو اندھیرے میں ہی گرایا ہے. اس وقت آپ دیکھیں نا، پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہے اور مسلم لیگ بھی شامل ہے، اور یہ کم و بیش 40 سال سے یہ دونوں گروہ ملک میں اقتدار میں. آج صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں جو انرجی شارٹ فال ہے وہ 7000 میگا واٹ ہے، اور اس کے نتیجے میں 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. اب بھی یہ کہیں کہ ہمیں ووٹ دو، تو پھر عوام کو سوچنا چاہیے اپنی عقل پر، فکر پر، شعور پر، کہ 30 سال میں یہ کچھ نہیں کر سکے تو اب یہ کیا کریں گے. چلیں سر، پارٹیاں چھوڑنے کا آج کل سیزن چل رہا ہے، تو آپ کب جماعت اسلامی کو خیر آباد کہہ رہے ہیں؟ میں تو آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ میں تیسری نسل سے جماعت اسلامی میں ہوں، اور دعا کرتا ہوں میری موت بھی جماعت اسلامی میں آئے. آپ کو ایک لطیفے کی بات بتاتا ہوں کہ ہمارا مقابلہ جن لوگوں سے ہے، اور اس میں ظاہر ہے اس وقت جو پی ٹی آئی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں ان سے بھی ہے. میں نے ایک جگہ یہ بات کہی تھی کہ میرا مقابلہ ان لوگوں سے ہے جنہوں نے اپنی زندگی میں تیسری پارٹی چھوڑی اور چوتھی میں جا رہے ہیں، اور میں تیسری نسل سے ایک ہی پارٹی میں. صحیح ہے، بڑا زبردست. میں آخر میں اب کچھ لوگوں کے بارے میں آپ سے رائے جاننا چاہوں گا، کچھ نام میں لوں گا. فرسٹ آف آل میں نام لیتا ہوں چودھری نثار علی خان صاحب. اصل میں دیکھیں، میں تو آپ اگر کہیں گے نا تو میرا ایک سیاسی طور پر میرا ایک بیانیہ ہے یا موقف ہے کہ میں اپنے کسی بھی مخالف کو برے الفاظ میں یاد نہیں کرتا، کوئی اچھا ہی بیان کرتے جائیں، اور اس کو ڈسکس بھی نہیں کرتا. چودھری نثار علی خان صاحب کی بہت زیادہ خدمات ہیں اس علاقے کے لیے، لیکن ان کے مسائل بھی بہت ہیں. ان کے ساتھ لوگوں کا ملنا، ایک عام ووٹر کی ان تک رسائی، وہ تقریباً ناممکن ہے. یعنی میں بھی چاہوں نا کہ ان سے رابطہ کروں تو یہ ممکن نہیں ہے. ان کے اپنی پارٹی کے ایم این ایز، ایم پی ایز بھی رابطہ کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے. تو یہ ایک ان کا ایک مسئلہ ہوتا ہے. باقی ترقیاتی کام ہر دور میں وہ لوگ کرتے رہیں. حاجی ملک عمر فاروق، وہ بھی ایک اس علاقے کے ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، ایک روایتی رکھ رکھاؤ والی شخصیت ہے. اس سے علاوہ میں کیا کہہ سکتا ہوں. آپ کے مد مقابل ملک تیمور مسعود اکبر میرے بہت اچھے دوست ہیں، اور بہت ساری جگہوں پر ہم اکٹھے رہے ہیں، اور آج کل وہ آزمائش میں ہے. میں ان کی استقامت کے لیے دعا کرتا ہوں. آج کل جو چھاپے پاڑ رہے ہیں، ریڈ پاڑ رہے ہیں لوگوں کے گھروں پہ، خاص طور پہ پی ٹی آئی، ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس پہ ہمارا بالکل واضح موقف ہے جی کہ جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے یہ نہیں ہونی چاہیے،
اور ریاستی اداروں کو اس طرح سیاسی کارکنوں کو ہراساں نہیں کرنا چاہیے، لیکن سیاسی کارکنوں کو بھی استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ میں نے یہ بات چند دن پہلے ایک ویڈیو پیغام میں کہی بھی تھی کہ ملک میں تیمور صاحب کے گھر پہ جو ریڈ ہوا اور جو توڑ پھوڑ ہوا ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، لیکن ملک تیمور صاحب کو بھی فرار کا راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی کیا ہو جائے گا اگر وہ گرفتار ہو جائیں گے؟ جھوٹے پرچے ہیں تو کیا ہے، سیاسی کارکنوں پہ جھوٹے پرچے ہوتے ہیں۔ میں نے اپنی مثال دی کہ میں جب MP تھا 3 دفعہ گرفتار ہوا، اور 2 دفعہ ایسا ہوا کہ میرے ساتھ میرے والد صاحب بھی گرفتار ہوئے۔ ایک دفعہ اڈیالہ جیل میں اور ایک دفعہ والد صاحب کو میاں والی جیل میں رکھا گیا۔ تو کیا ہو گیا؟ الحمدللہ وقت گزر گیا ہے۔ سیاسی کارکن کے لیے تو یہ ایک ٹریننگ کیمپ ہے، اسے جیل میں جانا چاہیے، اسے استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اسے بڑے مورال کے ساتھ باہر آنا چاہیے۔ بڑے ہمارے جذباتی لیڈر ہیں جماعت اسلامی کے جناب پروفیسر وقاص خان صاحب، اور بڑی اچھی گفتگو کی، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ واقعی سچے جو ہیں اپنی جماعت میں یہ شخص ہے کہ یہ کبھی بھی جماعت اسلامی کو نہیں چھوڑیں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو آپ نے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے، ہمارے Facebook پیج کو لائک کر دیں، ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کر دیں، دیکھتے رہیں پبلک پوائنٹ۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔